الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کے اس پریس کانفرنس کے لیے شارٹ نوٹس پہ آنے کا بہت شکریہ. آج ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ ہے جو پیٹرولیم پرائسز لاسٹ نائٹ بڑھائی گئی ہیں. ہم سب کو بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پیٹرول ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس کا الٹرنیٹیو نہیں ہے، اور اس کی قیمت سے اور اس کے بڑھنے سے ایک عام پاکستانی اور ایک غریب کاشتکار ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے. اس لیے جو حکومت نے بلا جواز، غیر ضروری اور پروپورشنیٹ سے زیادہ پرائس بڑھائی ہے، اس لیے ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں ورنہ شاید ہم نہ کرتے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کی جنگ سے دنیا میں پرائسز میں رد و بدل ہوا ہے. 96 کنٹریز میں پرائس میں رد و بدل ہوا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن پاکستان ویٹنام کے بعد پہلا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ پرائس میں انکریز ہوئی ہے. ویٹنام میں 50% ہوا ہے. ہم ایون نائجیریا سے بھی آگے گئے. نائجیریا میں پرائسز 35% بڑھی ہے، جبکہ لاسٹ نائٹ ہمارے ہاں پرائسز 42% اور 54% بڑھی ہے. ہم دنیا کا پہلا ملک بن گئے. ویٹنام سے بھی آگے بڑھ گئے ڈیزل کی پرائسیں بڑھانے میں. حکومت اس سلسلے میں ناکام ہو چکی ہے. آپ آئی ایم ایف سے ڈیل کس طرح نہیں کر سکے؟ آئی ایم ایف کے پروگرام پہ آپ لیوی کیوں نہیں کم کر سکے؟ پیٹرولیم لیوی اس وقت 160 روپے ہے، آپ اس کو کم کرتے. اگر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے میں ناکام رہے ہیں تو پھر عوام کو سیدھا سادہ بتاؤ، میڈیشن کے نام پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایران اور امریکہ کے ساتھ یہ سیز فائر کیسے کروا پائیں گے؟ اور اس پہ آپ نے اعتماد میں لیا بھی نہیں ہے پارلیمان کو. یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ حکومت کنسالیڈیشن نہیں کر سکی، کنزرویشن نہیں کر سکی، موبیلٹی مینجمنٹ نہیں کر سکی. آلریڈی آپ کہہ چکے ہیں کہ 4 دن ہفتے میں کام ہوگا. زوم کی وجہ سے آپ 50% ورک لوڈ ختم کرا چکے ہیں. پھر آپ کی لاسٹ منتھ میں آئل مارکیٹنگ کمپنی کی سیل 19% کیوں زیادہ ہوئی ہے اس سے پہلے والے مہینے میں، جبکہ سب کچھ بند تھا؟ آپ ہورڈنگ، سمگلنگ اور وہ لوگ جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ان کو آپ نہیں روک سکے. آپ اپنے شاہ خرچیوں کی وجہ سے لیوی کو نہیں کم کر رہے ہیں، جبکہ یہ آپ عوام پہ برڈن پاس آن کرتے ہیں. میں ان کو کہوں گا کہ سری لنکا، افغانستان میں بھی 7% پرائس بڑھی ہے، جبکہ آپ 50% سے آگے بڑھ گئے. اور سب سے پہلے میں ان کو مثال دوں گا کہ ہمارے دشمن ہی صحیح، لیکن ہمارا پڑوسی یہاں موجود ہے، پڑوسی ملک میں. وہاں انہوں نے اپنے جو ایکسائز ڈیوٹی لگی تھی اس کو 13 روپے سے 3 روپے پہ لے کے آئیں تاکہ عوام پہ برڈن پاس آن نہ کر سکے. اور میں ان کو وہ بھی مثال دوں گا اپنے پڑوسی ملک کا، جو میں نام ان کا نہیں لینا چاہتا. اتنی ہمارے پاس ان کی دشمنی کہ میں نام مناسب نہیں سمجھتا. وہ ہمارا دشمن ملک، لیکن وہاں بھی اس پرائس کا برڈن آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے شولڈر کیا. وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز جو ہر مرتبہ یہ پرائس بڑھا کر کے، یہ قیمتیں بڑھا کر کے پرافٹ کما رہے. اس ملک نے یہ کیا کہ ہم آئل مارکیٹنگ کمپنی بھی اس برڈن کو شولڈر کریں گے. انہوں نے بھی کچھ پرائسز اپنے ذمہ لے لی، لیکن عوام کو پاس آن نہیں کیا. آپ نے عوام کے ایک آرڈنری بندے پہ، آپ نے اس مرتبہ وزیر اعظم صاحب کو میں ڈائریکٹلی کہتا ہوں کہ آپ نے 3 مرتبہ عوام کو ایڈریس کر کے، ان کا ہمدرد بن کے، آپ نے ان کے مبارکبادیں لے کے آپ نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا. کیونکہ آپ اس کو ہر مرتبہ آپ وائنڈ اپ کراتے تھے اور ایک گو میں آپ نے پرائز زیادہ بڑھائی ہے. آپ نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا. یہ ساتھ جو آپ سبسڈی دے رہے ہیں اس وقت پاکستان بھر میں، کے پی کے میں تقریباً 14 لاکھ کی بائکس ہے. پورے پاکستان میں تقریباً 2.5 ملین کے ہیں، زیادہ ہے 25 یا سمتنگ. اس پہ اگر آپ دیں گے سبسڈی، آپ ٹریکٹر کو کہتے ہیں ہم سبسڈی دیں گے، آپ نے مس یوز کے لیے، کرپشن کے لیے ایک اور راستہ نکالا. بے نظیر انکم سپورٹ میں پیسے جاتے رہے، لیکن ٹرانسپیرنسی نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ 700 ارب روپے تو اسپینڈ ہو گئے، لیکن بہاول نگر میں ایک عورت بھوک کی وجہ سے مر گئی. کبھی رمضان میں پیکیجز پہ، کبھی ان پیکیجز پہ آپ لوگوں کو پیسے دیں گے. یہ پیسے ان لوگوں کی جیبوں میں نہیں جائے گا جو اصل میں حقدار ہیں، جو چلا رہے ہیں.
جن کی بزنس جس کو ضرورت ہے، یہ پتہ نہیں یہ کہاں پیسے کہاں جائیں گے، پرس جو سرکار کے پرس سے یہ پیسے نکلیں گے۔ آپ اگر اس عوام کو کہہ رہے کہ میں نے اسلام آباد اور پنجاب میں ٹرانسپورٹ فری کی ہے، یہ پیسے کہاں سے پھر آ رہے ہیں؟ اگر ایسے ہی کرنا تھا تو عوام کو سمجھائیں کہ آپ نے پرائس کیسے بڑھائی ہے۔ آپ نے بے تحاشا پرائس بڑھائی ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، اور یہ وقت ہے، ہم اپیل کریں گے پوری مسلم دنیا کو کہ یہ وقت ہے، اس جو جتنا جنگ جاری رہے گا اس کا بھی امپیکٹ ہوگا، ہم پورے دنیا سے بھی اپیل کریں گے کہ اس جنگ کو روکا جائے، اور پیٹرولیم کی پرائسز پہ مزید جو ڈیٹیل بحث ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ یہ تیمور جگڑا صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آپ سے ڈیٹیل بات کریں گے۔ جی ایجنڈا تھا پیٹرولیم پرائسز، جس کی فن پیٹرولیم پرائسز، اور اس پہ ہم آپ کا پوائنٹ لیں گے کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ بھی ارادہ رکھتی ہے کہ ایک دو دنوں میں، کیونکہ پیٹرولیم کا بڑا سیریس ایشو ہے، تاکہ ہم آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائیں اپنے ہم خیال پارٹیوں کی، اور اس پہ سیلاسز بحث بھی ہو اور اس پہ ایک اعلامیہ بھی ہو۔ جی فرمائیے۔ کہ تحریک چلانے کا بھی ارادہ تو رکھتے ہیں، پہلے سے اناؤنس کر چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پیٹرولیم پہ کیا ہوگا، اس لیے میں نے کہا کہ ایک دو دنوں میں پاکستان تحریک انصاف، علامہ راجہ ناصر صاحب بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اچھک صاحب بھی آئیں گے، پاکستان تحریک انصاف آن اٹس اون بھی کرے گی۔ ہمارا ارادہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس آ جائے جس میں ہمارے سارے ہم خیال پارٹی ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کرائسس کے وقت میں کیا کرے، کیونکہ عوام کو ہم نہیں چاہتے کہ عوام کو اتنا برڈن پاس آن کرے، کیونکہ آپ پرائسز کو اگر سٹیبل نہیں رکھ سکتے تو اکانومی افیکٹ ہوتی ہے، عام آدمی افیکٹ ہو جائے گا، جس سے بہت زیادہ سیریس ایشوز بن جائیں گے۔ اس لیے ہماری کوشش ہے انشاءاللہ اس کا اعلامیہ آئے گا ایک دو دنوں میں۔ پہلے اس کا تعلق ہے اعلان کا 9 اپریل کا، تو 9 اپریل کے جلسے کا اعلان ضرور ہوا، اور 9 اپریل کا جو جلسہ ہے وہ ہم نے آج اپلیکیشن وہاں سبمٹ کر دی ہے ڈی سی راولپنڈی کو، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہمارا جلسہ ہو، اور اس میں کوئی ایسے دو رائے نہیں ہے۔ علامہ صاحب بھی آئیں گے یا چکزیز صاحب بھی آئیں گے، وہ عید کے لیے گئے تھے، پھر ان کو فلائٹ نہیں ملی تو اس لیے وہ وقت پہ آ نہیں سکے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئیں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، تحریک کا حصہ ہے، اور وہی سارے سب چیزوں کا سربراہی وہ کرتے ہیں۔ جہاں تعلق سبسڈی کا ہے تو دیکھو کے پی کے گورنمنٹ نے جس انداز میں کیا تھا اور پر پرسن کا کہا تھا اونرشپ کا، وہ ریگارڈلیس ابھی تک ان کیا استعمال کرتا ہے، وہ ایوری منتھ ہے، اور یہاں طریقہ کار ایک اور اڈاپٹ کیا گیا تو اس میں بڑا فرق ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی کسی ایسے پوائنٹ پہ نہیں کیا کہ ہم نے صرف خان صاحب کی رہائی، آلدو خان صاحب کی رہائی ہمارے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ خان صاحب ناحق جیل میں ہے، سیاسی کیسز ہے، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، انصاف ان کو نہیں مل رہا، عدالتوں نے وہ کیس جو 35 دن میں فیصلہ ہونا چاہیے، وہ ایون 14 مہینے کے بعد بھی چیف جسٹس صاحب نے یا کورٹوں نے ان کا فیصلہ نہیں کیا، وہ ہمارے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ہم اس پہ آن اینڈ آف ضرور اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن عوامی ایشو کو ہم اجاگر کر رہے ہیں، اور عوامی ایشو پہ ہم نے ہمیشہ بات کی ہے، اسمبلی میں بات کی ہے، روڈوں پہ بات کی ہے، اور ہم نے پریس کانفرنس جو آل پارٹیز کانفرنسز بھی بلائی تھی تو وہ بھی اس سلسلے کا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھی ایک دو دنوں میں جب آل پارٹیز کانفرنس ہو جائے گا اور پارٹی کی میٹنگ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ تو اس میں سارا لائے عمل دیں گے کہ اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ مور لائکلی اگر یہی صورتحال رہی، حکومت ایک طرف سے اپنے عیاشیوں کو رکھے، پاسان کرے پورا کی پورا برڈن، جس طرح میں نے آپ کو کہا، دیکھو ایک ویری سیریس ہوگا، آپ عوام کو ہمیشہ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں جب کہ آئے عیاشی کرے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ڈیل نہیں کرا سکے، آپ لیوی نہیں ختم کر سکے، آپ انڈیا کی طرح سے وہ ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دیتے۔ انڈیا میں اگر یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے پیسے بھی بنائے، اب پرائسز ایسے ہو گئے تو آپ بھی کوئی تھوڑا سا برڈن شیئر کرے، تو اسی طرح ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ آپ نے تو یہاں تک نہیں کیا کہ جو رولز ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اتنا وہ آپ کے پاس پیٹرول رکھ کے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس مئی تک پیٹرول موجود ہے، مئی تک پیٹرول آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کو تو شارٹیج تو ہے نہیں، شارٹیج اگر نہیں ہے تو آپ کس طرح نہیں کر سکے کہ جو مہینے میں آپ نے سارا لاک ڈاؤن کیا ہوا اس میں بھی پرائز کی تعداد بڑھ رہی، تو جو پیٹرول پروڈکٹ ہے وہ جا کہاں رہا ہے؟ اس لیے حکومت کی اپنی ناکامی ہے جو اس وقت عوام کر رہی ہے۔ لاسٹ کوسچن، آپ کو ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے، اور میں آپ کا رائٹ سمجھتا ہوں کہ آپ کریں، یو مے بی انٹائٹل ٹو یور اون اوپینین، بٹ ہم نے ہمیشہ سے دا موسٹ کریٹیکل رول ہم نے پلے کیا ہوا ہے دا پارلیمنٹ، ہم نے سب نے کہا ہے، اچکزئی نے پلے کیا، میں نے پلے کیا، ہمارے سارے لیڈر نے پلے کیا، آج بھی ہمارا پوائنٹ آف آرڈر تھے، لاسٹ ٹائم جب میں نے پوائنٹ آف آرڈر اٹھایا مجھے اسپیکر نے پوائنٹ آف آرڈر نہیں دیا، امیڈیٹلی ہم باہر آئے اور ہم نے وہاں پریس کانفرنس کی، تو پلیز آپ اپنا اوپینین اپنے تک رکھیں اور اس پہ نہ بولیں۔ جی پلیز آپ ایک کوشچن کر رہے تھے۔ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے حکومت پہ پریشر ڈالنا، تو پیٹرول کے خلاف اور قیمتوں کے خلاف کس طریقے سے حکومت؟ دیکھیں ہم حکومت پہ پریشر یہ ہے کہ
جو لیجٹمیٹ گورنمنٹ ہوتی ہے تو لوگ کہیں کہ جی حکومت پہ پریشر ڈالو کیونکہ اس کے پاس فوج کی سپورٹ ہے، یہ اس کے پاس عوام کی سپورٹ ہے. ان کے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں پریشر کی، یہ تو ڈگمگائی حکومت ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام ان کی کرتوتوں سے بچ جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں عوام ان کے پاس ہے نہیں، ان کو صرف یہ میں کہہ رہا ہوں اتوار بازار میں ان کو لے کے جاؤ، جمعے پہ لے کے جاؤ، فوتگی پہ لے کے جاؤ، خوشی پہ لے کے جاؤ، آپ کسی شادی حال میں ان کو لے کے جاؤ اور عوام سے پوچھو کیا کہتے ہیں آپ کے ساتھ. عوام نالا ہے ان سے، عوام ان پہ ہر وقت یہ جو فیصلہ کرتے ہیں یہ اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں، انہوں نے عوام کے حق میں نہیں کیے. میں آپ کو تبھی کہہ رہا ہوں کہ پیٹرولیم پہ جو یہ پرائس ہے یہ کو وزیر اعظم نے عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا. 3 مرتبہ آ کر کے ان کو یہ سبز باغ دکھا رہا ہے کہ میں یہ خود برڈن کروں گا، میں پتھر رکھوں گا دل پہ، میں پاسا نہیں کر سکوں گا. اس کا مطلب ہے کہ ایوری سنگل ٹائم آپ نے اس وائنڈ اپ کروایا اور آپ نے اسپیچز کر کے لوگوں سے مبارکبادیں دی، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے 5 ہفتے جنگ کے جو کسی اور ملک میں جنگ ہو رہی ہے آپ کا یہ حال ہے. ہرمز سے جو اسٹریٹ ہے وہاں سے ہمارا 95% جو ہے پیٹرول وہ ایئر آ رہا ہے، لیکن ہمیں پیٹرول کا کوئی شارٹیج کا آیا نہیں ہے. اور ہرمز سے جو آ رہا ہے تو سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کنٹینرز جو ہے اور شپس ہیں وہ تو آ رہے ہیں، پھر کہاں کے جا رہا ہے. دیکھیں نااہلی کا کوئی جواز نہیں ہے. یہ حکومت نااہلی کے مدماتے میں عوام پہ پاسان کر رہی ہے. ان کے پاس شارٹ فال بہت زیادہ آیا تھا، اس پہ کال اٹینشن نوٹس آیا ہے نیشنل اسمبلی میں کہ آپ ٹیکس کے مد میں شارٹ فال کر سکے، یہ عوام کو پاسان کریں تاکہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا سکے. تحریک انصاف نے ہمیشہ سے ایک بات کا ذکر کیا کہ عوام کے حقوق پہ سیاست نہ کرے. یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ عوامی مسئلہ ہے. کیا پیٹرول کی پرائز صرف پی ٹی آئی والے سفر کر رہے ہیں، ان کے ووٹر دے رہے ہیں؟ کیا پنجاب میں کس کی حکومت ہے، سندھ میں کس کی حکومت ہے، بلوچستان میں کس کی حکومت ہے؟ یہ عوامی مسئلہ ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کو آگے آنا چاہیے. سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان کے عوام، سب سے پہلے ان کے انٹرسٹ. اگر یہ اس عوامی پارٹی پہ، اس عوامی مسئلے پہ اگر وہ کہہ رہے ہیں ان کے لیڈر، تو میں نے نہیں سنا ہوا ہے، لیکن ان اینی کیس ہم نے سب کو کہا ہے کہ ساری ہم خیال پارٹیاں آگے آئیں اور اس پہ کنسٹرکٹیو دیکھیں. سربراہی کا کون سربراہ ہوگا؟ سربراہی کی میں تو کہہ رہا ہوں سربراہی بات تباہی جب آپ سیاسی باتیں کریں نا، آپ سربراہ ہو مو سربراہ ہو. دیکھیں جی عوامی مسئلوں پہ سارے لوگ خود آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ ہمیں قبول نہیں ہے. تھینک یو.